بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے 7 میں سے 6 سیٹیں جیت کر پی ڈی ایم کے غبارے سے جو ہوا نکالی تھی اس پر پی ڈی ایم کی پوری قیادت پریشان ہے، جھلائی ہوئی ہے، بکھلائی ہوئی ہے۔ آپس میں بھی کہیں پہ یہ لوگ دست و گریباں ہیں۔ لندن میں الگ سے تماشا لگا ہوا ہے، اسلام آباد میں الگ سے بیٹھ رہی ہیں، لاہور میں الگ سے کوئی راگ گایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی پی ڈی ایم کے لوگ 2-4 بیٹھ جاتے ہیں، یہی موضوع ہے، ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے ہیں اور تان پھر آ کر عمران خان کے خلاف گالیوں پر ٹوٹتی ہے۔ جس کو بھی دیکھ لیں، رانا ثناءاللہ کو دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ لیں، یا ان کے کسی بھی لیڈر کو دیکھ لیں، سارے کے سارے عمران خان پر برس رہے ہیں، انتہائی زیادہ اشتعال میں ہیں، غصے میں ہیں، سنبھلے نہیں جا رہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ آصف علی زرداری ہیں اور ان کا پتر بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ ملتان کی سیٹ جیت کر اور ملیر کی سیٹ جس طرح سے انہوں نے چھینی ہے، جس طرح سے انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اس پر دونوں باپ بیٹا پھولے نہیں سما رہے۔ ان کو باقی سیٹوں پر جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئی، باقیوں کے ساتھ ہوئی، اس پر قطعی طور پر کسی قسم کی رنجش نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو گالیاں دینے میں، ان پر گرجنے میں، ان پر برسنے میں یہ دوسروں سے پیچھے نہیں ہیں۔ جیسے ہی انتخابی نتائج سامنے آئے، فوری طور پر ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آ گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا، آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے۔ حکومتی اتحاد نے فوری انتخابات کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ انتخابات کا فیصلہ حکومتی اتحادی جماعتیں کریں گی۔ آرمی چیف کی تعیناتی فارن فنڈڈ فتنے کی دھونس دھمکی اور ڈکٹیشن پر نہیں ہوگی۔ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے حکومتی اتحادی جماعتوں کی طرف سے جاری کیا گیا مشترکہ اعلامیہ۔ یہ لوگ کہاں اکٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے، کہاں پہ ان کی ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ناظرین، ان پارٹیوں میں انس نورانی کی پارٹی بھی شامل ہے، اے این پی نسیم ولی خان ان کی پارٹی بھی شامل ہے، پی ڈی ایم میں شیر پاؤ گروپ وہ بھی شامل ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کہاں پہ بیٹھتے ہوں گے، کیسے ان کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مذہبی تنظیم بنا رکھی ہے۔ جیسے ہی کوئی مذہبی معاملہ آتا ہے تو 500 علماء اور مفتیوں کے دستخطوں سے ایک فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے ان کے سائن پہلے سے کروا لیے گئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ 500 میں سے کتنے اس دنیا میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہوں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ بہرحال ایک فتویٰ لکھا گیا ہے، اس پر اوپر عبارت نئی ڈال دی جاتی ہے، نیچے سائن وہی ہیں اور وہ اخبارات کو، میڈیا کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ مشترکہ اعلامیہ ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ سارا کنٹرول کرتی ہیں، ان کی جو بھی مرضی ہوتی ہے۔ اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے اس میں وہی آپ کو جھلک نظر آ رہی ہوگی، جس طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ عمران خان کے خلاف اپنی زبان درازی کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، تو کہہ کے پکارتی ہیں۔ یہی رانا ثناءاللہ کی طرف سے رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی تعلیم پر، کہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، کہاں سے انہوں نے بی اے کیا، کہاں سے انہوں نے ایم اے کیا، کہاں سے انہوں نے لاء کیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کس طریقے سے کسی کو مخاطب کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا، بالکل پتا ہے، کیونکہ جب یہی لوگ نواز شریف کے سامنے جاتے ہیں، شہباز شریف کے سامنے جاتے ہیں، فوجی قیادت کے سامنے جاتے ہیں، تو جی حضوری کرتے کرتے ان کے نہ ہاتھ تھکتے ہیں، نہ ان کی گردن تھکتی ہے۔ وہاں پہ سارے آداب ان کو یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن جب عمران خان کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر لگی ہوئی آگ بھانبڑ کی صورت میں باہر آ جاتی ہے، جو آپ کے سامنے الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس مشترکہ اعلامیہ میں، اور ہم نے بتا دیا کہ ایسے مشترکہ اعلامیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اب ہم اگلی بات کر لیتے ہیں۔ ان انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔
नाज़रीन, एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इस हुकूमत के पास इक़्तिदार में रहने का कोई इखलाकी जवाज़ मौजूद नहीं है। किसी दौर में कहा जाता था कि कोई हुकूमत अवामों से मुतमईन ना हो तो किस तरीके से अवाम इजहार कर सकते हैं। इजहार आपके सामने आ गया। पंजाब की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए थे, इमरान खान को भारी मैंडेट दिया गया। अब पूरे पाकिस्तान में इनके अपने चुने हुए हल्के थे, वहाँ पे जितनी भी सीटों पर इलेक्शन हुआ है, ज़्यादा सीटें इमरान खान ने हासिल की हैं। अदम एतमाद अवाम की तरफ से एक रेफरेंडम आप समझ लें कि हो गया इस हुकूमत के ख़िलाफ़। इसके बावजूद ये लोग हुकूमत से चिमटे हुए हैं, इंतखाबात कराने की तरफ नहीं आ रहे। और मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया कि आर्मी चीफ़ की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से बात कर लेते हैं। इस हवाले से बहुत कुछ मीडिया के सामने आ चुका है। 6 सीनियर मोस्ट जनरलों की लिस्ट वज़ीर-ए-आज़म के पास पहुंचा दी गई है। उनमें से किसी एक को हो सकता है मुंतखब किया जाए, किसी एक को, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म के सवाबदीद है कि वो इन सब में से किसी एक को आर्मी चीफ बना दे या इनके अलावा भी वो किसी को आर्मी चीफ बना दे। वो भी वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। शहबाज शरीफ के पास जिन लोगों के नाम गए हैं उनमें सीनियरिटी में सबसे ऊपर जनरल आसिम मुनीर हैं, उसके बाद साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, उनके बाद फिर आ जाते हैं अज़हर अब्बास, नुमान महमूद, फैज़ हमीद, मोहम्मद आमिर। ये 6 जर्नल हैं जिनमें से एक ने मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनना है। जनरल अमजद शुएब जो अपने वीलॉग के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं, मैं अमूमन उनके वीलॉग सुनता रहता हूँ क्योंकि पाक फ़ौज के हवाले से उनसे ज़्यादा किसी के वीलॉग में इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए उनके वीलॉग इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। जनरल अमजद शुएब की तरफ से ये कहा गया है कि आसिम मुनीर के नाम पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि इनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ होना चाहिए, और जनरल आमिर का नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया है। जनरल फैज़ हमीद को पीटीआई सपोर्ट कर रही है। अमजद शुएब साहब ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी की तरफ से ऐसे नाम डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ जनरल साहब ने ये भी कह दिया उनकी नज़र में एक ऐसा शख्स है जिसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ होना चाहिए। आपको सुनाते हैं जनरल अमजद शुएब साहब ने इस हवाले से क्या कहा। मैं ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक ऑफिसर इनमें जो ना बोल रहा है, ना किसी के पास जा रहा है, ना किसी ने उसके ऊपर कोई लेबल लगाया है, वो प्रोफेशनल कैरियर और कॉम्पिटेंस के लिहाज से नंबर 1 है। लेकिन जब आप सियासत खेलेंगे तो आप उस शख्स से फायदा नहीं उठा सकेंगे जो आपके और अदारे के लिए बेहतर साबित हो सकता था। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि हम इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो प्रोसेस जो इंतहाई संजीदा प्रोसेस था, जिसको कभी भी अखबारों की जीनत नहीं बनाया गया था, जिसको कभी भी पब्लिक में नहीं लाया गया था, आज हमने उसको एक गली मोहल्ले की गपशप का हिस्सा बना दिया। तो नाज़रीन, जनरल साहब ने किसका नाम देने की कोशिश की है। 3 पर तो जनरल अमजद शुएब साहब ने बात कर दी जिनको किसी पार्टी से लिंक किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उस जनरल का नाम नहीं दिया जिनके बारे में उनकी तजवीज़ है कि उनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो वो कौन जनरल हो सकता है जिनकी तरफ इनका इशारा है। मेरा ख्याल है कि इनका इशारा साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तरफ है, और इनके अलावा बाकी जो जनरल रह जाते हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में जिनका नाम है, उनमें एक नुमान महमूद हैं और दूसरे अज़हर अब्बास हैं। इनमें से जनरल साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा कि उनका इशारा साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की तरफ हो सकता है, लेकिन ये जनरल साहब ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह के तल्लुकात जनरल अमजद शुएब साहब के आज की पाक फ़ौज की मुअस्सर क़यादत के साथ हैं, अगर इनकी तरफ से उस जनरल का नाम ले दिया जाता जो सबसे ज़्यादा कम्पिटेंट है, तो यकीनी तौर पर इनके नाम लेने की वजह से उस नाम को कंसिडर ही ना किया जाता। जिस तरह के हालात हो चुके हैं, जिस तरीके से जनरल साहब की पाक फ़ौज के आज के मुअस्सर हलकों में पजीर आई है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इलेक्शन जीतने के हवाले से बात की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज़म स्वाति के साथ जो कुछ सलूक हुआ है उस पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सुर्खी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि एक सेनेटर ने
جس کی عمر 75 سال ہے، اس نے آرمی چیف پر تنقید کی اور اس کی پاداش میں اس کو گرفتار کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا اور اس کو ننگا بھی کر دیا گیا۔ یہ عمران خان بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے ہر فورم پر اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ جہاں تک ننگا کرنے کی بات ہے تو ننگا کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد میں ایک تعیناتی ہوئی ہے۔ تعیناتی کس نے کی ہے؟ ننگا کروانے کا کس کو شوق ہے؟ ویڈیو بنوانے کا، ویڈیو سنبھال کر رکھنے کا اور پھر دنیا کے سامنے لانے کا۔ مسلم لیگ نون کی کون سی شخصیت ہے جس کو یہ شوق ہے ان لوگوں کی ویڈیوز، سینیٹر اعظم صفاتی کی ویڈیو، جمیل فاروقی کی ویڈیو، شہباز گل کی ویڈیو، اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کی ویڈیوز اسی شخصیت کے پاس چلی گئی ہیں جن کو ویڈیوز بنانے کا اور ویڈیوز کو لے کر لوگوں کو بلیک میل کرنے کا فن آتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری آڈیوز اور ویڈیوز ان کے حکم پر ہی بنائی جاتی ہوں، ان کے حکم پر ہی لوگوں کو حراست میں لے کر ننگا کیا جاتا ہو۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیا شوق ہے کسی کو ننگا دیکھنے کا، بالکل ننگا کر دینے کا۔ ادھر یہ اپنی فورس کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے اختیار کے ذریعے لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں۔ ادھر اسحاق ڈار کے ساتھ کیا ہوا؟ امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہی ہوا جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، امریکہ کے دورے پر گئے تھے، ان کو بھی انہوں نے ننگا کر کے تلاشی لی تھی۔ اسحاق ڈار کی بھی انہوں نے ننگا کر کے تلاشی لی۔ یہاں پہ اونچے شملے ہیں، وہاں پہ ان کی غیرت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ایسے دورے پر جانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے اوپر لعنت بھیج کر واپس آ جائیں، لیکن ان لوگوں کو غیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ خود کپڑے اتار کر امریکہ کا غلام ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی بالکل خاموش رہے تھے، لیکن اسحاق ڈار کی طرف سے تھوڑا سا احتجاج کیا گیا ہے، ان کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ میرے ساتھ وہاں پہ اس طرح سے ہوا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا ہے، لیکن زیادہ احتجاج کرنے کی جہاں پہ ضرورت تھی وہ ہماری حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ جس طریقے سے جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو غیر منظم قرار دیا، بکھرے ہوئے قرار دیا کہ ان پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس پر ہمارے حکمرانوں کی طرف سے دم سادھ لیا گیا، دم دبا لی گئی۔ شہباز شریف کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کس طریقے سے امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں، امریکہ کی نہ صرف حمایت کر رہے ہیں بلکہ امریکہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں۔ جہاں پہ ان کو سخت احتجاج کرنا چاہیے، ڈٹ کر احتجاج کرنا چاہیے، ایک غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہاں پہ بالکل خاموش ہیں۔ اسحاق ڈار کی طرف سے تھوڑا سا احتجاج کیا گیا ہے جس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔